السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، سب سے پہلے میں اور آپ سارے مل کر اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کھربوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ میرے عزیز بچوں، بزرگوں، جوانوں، میری ماؤں، بہنوں، ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمارے آگے کوئی بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہو یا کھڑا ہو، اسی متعلق یہ حدیث ہے کہ کیا اگر ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، ہمارے آگے کوئی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا مکروہ ہو جائے گی؟ باب نمبر ہے 343۔ اس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ ایک مرد کا دوسرے مرد کی طرف منہ ہو اور وہ نماز پڑھ رہا، یعنی کہ ایک شخص آگے بیٹھا ہے، اس کا منہ ہماری طرف ہو اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور قبلے کے درمیان ہو، کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کی طرف منہ کیا جائے، اس کے نزدیک، آپ کے نزدیک مکروہ ہے۔ یعنی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہمارے آگے بیٹھا ہوا ہے اس نے ہماری طرف منہ کیا ہوا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، یہ کراہت اس وقت ہے جب نمازی کا دل اس کے ساتھ مشغول ہوگا، اور اگر نمازی کا دل اس کے ساتھ مشغول نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہ اگر نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی توجہ شخص کی طرف نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس کی توجہ شخص کی طرف ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ایک شخص دوسرے شخص کی نماز فاسد نہیں کر سکتا۔ اسی متعلق حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 484۔ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ ان کے پاس ان چیزوں کا ذکر کیا گیا جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور لوگوں نے کہا کتا، گدھا اور عورت سامنے ہو تو نماز کو فاسد کر دیتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم نے ہم کو کتا بنا دیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان چارپائی پر لیٹی ہوتی، اور مجھے کوئی حاجت لاحق ہوتی تو ناپسند کرتی کہ آپ کی طرف منہ کروں، اور میں آستہ سے چارپائی کی دامن کی طرف سے کھسک جاتی۔ یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو میں آپ کے اور قبلے کے درمیان میری چارپائی ہوتی، وہاں پر میں بیٹھی ہوتی یا لیٹی ہوتی۔ بس اتنا سا ہوتا تھا کہ اگر مجھے کسی چیز کی حاجت ہوتی تو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتی۔ یعنی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا فرض پتہ تو ہمیں چل جاتا ہے کہ پیچھے ہمارا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا بہتر حال یہی آتا تھوڑی دیر ویٹ کر لیں۔ اگر ویٹ نہیں کرتے تو پیچھے دیکھے بغیر آپ وہاں سے دائیں طرف یا بائیں طرف نکل سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میرے عزیز، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک حدیث پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، اگر یہ میری ویڈیو یا حدیث کی یہ ویڈیو کوئی انسان پوری سنے تو خدا کے لیے ہم جب بھی ہمارے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ دین کا علم حاصل کیا کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس نے گزر جانا ہے۔ اصل جو آنے والی دنیا ہے، جہاں جس کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی، اس دنیا کے بارے میں، اس جہان کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بخاری کی حدیث یا مسلم
صحیح مسلم کی حدیث، کم سے کم یہ کتابیں ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں آج کے دور میں تو میرے خیال میں ایسا کوئی بھی گھر نہیں ہے کہ جس گھر میں کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا نہ ہو۔ تو اس سے یہ ہے کہ چلو جب بھی فارغ وقت ہو ایک دوسرے کو حدیثات سنا دی، اس سے یہ ہے کہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، کچھ ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہم سارے مل کر اگر کوشش کریں تو ہم اس دین کو آگے لے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے تک پھیلا سکتے ہیں اور برے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔